الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم موتوا قبل أن تموتوا وحاسبوا قبل أن تحاسبوا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، قابل احترام دوستوں، بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور پھر اشرف المخلوقات میں سے ہم کو اہل ایمان بنایا ہے اور یہ قیمتی زندگی کا سرمایہ ہمیں نصیب کیا۔ یہ قیمتی سرمایہ، یہ زندگی گزر جانے کے بعد پھر ایک اور زندگی آنے والی ہے اور وہ موت کے بعد کی زندگی ہے۔ موت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آج تک موت کے مسئلے میں کسی کو اختلاف نہیں ہوا۔ لوگوں نے اللہ کا انکار کیا کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، رسولوں کا انکار کیا کہ رسولوں کو نہیں مانتے، لیکن آج تک کسی نے موت کا انکار نہیں کیا۔ ہر شخص یہ بات جانتا ہے اور مانتا ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ موت کے منہ میں ضرور جائے گا، اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، متعین نہیں ہے۔ موت ابھی آ جائے، ایک لمحے کے بعد آ جائے، ایک منٹ کے بعد آ جائے، ایک ہفتے کے بعد آ جائے، ایک مہینے کے بعد آ جائے، ایک سال کے بعد آ جائے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ سائنس کی یہ تحقیقات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، بام عروج تک پہنچ گئی، لیکن سائنس آج تک یہ نہ بتا سکی کہ کون انسان کب مرے گا، اس کا ٹائم کب ہے مرنے کا۔ تو لہٰذا یہ بات بھی یقینی ہے کہ موت آنی ہے، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اب اگر انسان اس دنیا سے غفلت کی حالت میں چلا جائے تو خدا جانے وہاں پہنچ کر کیا حالات پیش آئیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے عذاب اور اس کے غضب کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں جو میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے، اس میں فرما رہے ہیں کہ موت سے پہلے مرو، موت سے پہلے مرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء کرام نے اس کے دو مطلب بیان فرمائے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ دین پر چلنے کے لیے جب ہم دین پر چلتے ہیں تو ہماری اندر کی نفسانی خواہشات دین پر چلنے سے روکتی ہے کہ اس نفسانی خواہشات کو دبا دو، اور ہمارے دل کے اندر گناہ کرنے کے، ناجائز کام کرنے کے،
اللہ کی نافرمانیاں کرنے کے جو داعیے اور جو تقاضے پیدا ہوتے ہیں ان کو کچل دو، ان کو دفن کر دو، ان کو مار دو. اور تو یہ پہلا مطلب ہوا کہ مرنے سے پہلے مرو. دوسرا مطلب علماء کرام نے یہ بتایا ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کا دھیان کرو، مرنے کا تصور کرو، مرنے کا خیال کیا کرو کہ ایک دن میں اس دنیا سے اکیلا جاؤں گا، نہ رشتہ دار ساتھ جائیں گے، نہ اولاد ساتھ جائے گی، نہ احباب ساتھ جائیں گے، نہ والدین ساتھ جائیں گے، نہ یہ کوٹھے، یہ بنگلے اور یہ مکانات ساتھ جائیں گے. میں اکیلا جاؤں گا، اس کا ذرا خیال کیا کرو. تو واقعہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو یہ گناہ، ناانصافی اور ظلم جو ہم سے ہو رہے ہیں اور جو اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ اور سبب موت سے غفلت ہے کہ انسان نے موت کو بھلا دیا ہے. جسم میں جب تک تو قوت ہے، طاقت ہے، توانائی ہے، انسان یہ سوچتا رہتا ہے کہ ہم چوما دیگر نیست، کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے. اس وقت وہ زمین اور آسمان کے قلابے ملاتا ہے. اس وقت وہ تکبر بھی کرتا ہے، گھمنڈ بھی کرتا ہے، ظلم اور نافرمانی بھی کرتا ہے، دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، اللہ کے حقوق کی نافرمانی کرتا ہے، اس کو پورا نہیں کرتا. اور صحت اور جوانی میں یہ سارے کام کرتا رہتا ہے اور اس کا دھیان، خیال اس طرف نہیں جاتا کہ آخر مجھے مرنا ہے، میری موت آنی ہے. اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھ سے مٹی دے کے آتا ہے، اپنے پیاروں کے اپنے ہاتھوں سے جنازہ اٹھاتا ہے، اسے قبر میں رکھتا ہے. لیکن تصور اور خیال یہ ہے کہ موت تو اس کی آئی ہے نا، یہ موت کا واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا ہے، میرے ساتھ تو پیش نہیں آیا. موت تو اس کی آئی ہے نا، میں تو نہیں مرا، میں تو زندہ ہوں. موت تو اس کی آئی ہے نا. تو اس طرح پوری زندگی غفلت کے عالم میں گزارتا ہے اور کبھی موت کی طرف خیال نہیں جاتا، دھیان نہیں جاتا. صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگ ان نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ایک صحت کی نعمت ہے، اس صحت کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ صحت کی نعمت ہمیشہ باقی رہے گی. اور اس صحت کے زمانے میں اچھے کاموں کو، نیک کاموں کو ٹلاتے رہتے ہیں کہ چلو یہ کام کل کر لیں گے، کل نہیں تو پرسوں کر لیں گے، پھر کر لیں گے. لیکن وقت یہ ہوتا ہے کہ یہ صحت چلی جاتی ہے، یہ صحت کا زمانہ رخصت ہو جاتا ہے، یہ صحت کا زمانہ گزر جاتا ہے. دوسری جو نعمت ہے فراغت ہے، کبھی اس وقت میرے پاس نیکی انجام دینے کا، اچھے کام کرنے کا، نیک اعمال انجام دینے کا ابھی وقت ہے، میرے پاس فرصت ہے، فراغت ہے. لیکن یہ سوچ کر کہ کل کر لیں گے، اچھے کاموں کو یہ سوچ کر ٹلاتے رہتے ہیں کہ پھر کر لیں گے، ابھی تو جوانی ہے. حالانکہ جوانی میں وہ بڑے بڑے پہاڑ ڈھو سکتا ہے، بڑے بڑے مشقت کے کام انجام دے سکتا ہے، بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، محنتیں کر سکتا ہے، ریاضات کر سکتا ہے، اور محنت اور مشقت کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ڈھیر لگا سکتا ہے. لیکن ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، ذرا زندگی کا مزہ لے لوں، لائف کو انجوائے کر لوں، زندگی کا مزہ لے لوں، جوانی بہت پڑی ہے. یہ سوچ کر، یہ خیال کر کے اچھے کاموں کو ٹلاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ صحت کا وقت چلا جاتا ہے اور یہ جوانی ڈھل جاتی ہے. اب نیک کام کرنا بھی چاہتا ہے
لیکن جسم کے اندر قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، یا پھر فرصت نہیں ہے، فراغت نہیں ہے کہ زندگی اس قدر بزی ہو گئی کہ فرصت نہیں ہے۔ یہی تو زبانوں پر آج کل ہماری باتیں ہیں کہ فرصت نہیں بھائی۔ تو یہ سب باتیں کیوں پیدا ہوئی؟ یہ ساری باتیں اس لیے پیدا ہوئی کہ انسان نے موت کو بھلا دیا، انسان موت سے غافل ہے۔ اگر روزانہ صبح و شام موت کو یاد کرتا تو موت کا یاد کرنا، موت کا دھیان انسان کو آخرت کی فکر دلاتا ہے، موت کی تیاری کراتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ موت ہی بھلا دی ہم نے، موت کا دھیان اور تصور ہی ہمارے ذہنوں سے ختم ہو چکا ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ، ہارون رشید کا زمانے میں یہ ہوئے ہیں۔ ہارون رشید کا زمانہ تھا اور یہ ہارون رشید جو بادشاہ تھا اس کی خدمت میں بہلول صاحب آیا کرتے تھے، اور یہ مجذوب قسم کے بزرگ تھے، اللہ والے تھے۔ ہارون رشید نے اپنے دربانوں سے، اپنے درباریوں سے کہہ رکھا تھا کہ جب یہ آنا چاہے تو ان کو روکا مت کرو، ان کو روکا مت کرو۔ تو بہلول صاحب جب ان کا دل کرتا آنے کا تو وہ آ جاتے، کوئی ان کو روکتا نہیں تھا۔ تو ایک دن وہ آئے تو ہارون رشید اپنے دربانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں ایک چھڑی ہے۔ ہارون رشید نے بطور مذاق کے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے بہلول سے کہا، کیونکہ مجذوب قسم کے آدمی تھے نا، سیدھے سادے اللہ والے، تو ان کو چھیڑتے ہوئے کہا کہ یہ جو چھڑی ہے میرے ہاتھ میں تم کو بطور ہدیہ دے رہا ہوں، ہدیے کے طور پر دے رہا ہوں۔ دنیا میں تم کو اپنے سے زیادہ کوئی بے وقوف ملے تو میری طرف سے اس کو یہ دے دینا، یہ چھڑی اس کو دے دینا۔ تو ہارون رشید نے بطور مذاق کے چھیڑ چھاڑ کے یہ بات کہی، اور بتانا یہ مقصود تھا کہ تم سب سے زیادہ بے وقوف ہو، تمہارے علاوہ دنیا میں کوئی بے وقوف نہیں ہے، یہ بتانا مقصود تھا۔ بہرحال بہلول نے وہ چھڑی رکھ لی یہ سن کر کے۔ اب اس واقعے کو ایک زمانہ گزر گیا، بہلول کو پتہ چلا کہ ہارون رشید بیمار ہے اور بستر سے لگے ہوئے ہیں، علاج ہو رہا ہے لیکن فائدہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، علاج بہت ہو رہا ہے لیکن فائدہ کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ تو بہلول صاحب رحمۃ اللہ علیہ مزاج پرسی کے لیے پہنچ گئے، حالات پوچھنے کے لیے، اور جا کر کے کہا بادشاہ سلامت، کیا حال ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ حال کیا پوچھتے ہو، سفر درپیش ہے۔ بہلول نے کہا کہاں کا سفر درپیش ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ آخرت کا سفر درپیش ہے، اب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، جا رہا ہوں۔ تو بہلول نے کہا کہ کتنے دن میں واپس آئیں گے؟ ہارون رشید نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ بھئی یہ تو سفر ایسا ہے وہاں سے کوئی واپس نہیں آیا کرتا۔ بہلول نے کہا کہ کیا تم نے اس سفر کے لیے انتظامات کیے ہیں؟ لو لشکر، خیمے، فوج، سپاہی کیا بھیجے ہیں، باڈی گارڈ بھیجے ہیں؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ تم پھر وہی بے وقوفی جیسی باتیں کر رہے ہو جیسے بے وقوف کرتے ہیں۔ یہ سفر تو ایسا ہے کہ آدمی اس میں تنہا جاتا ہے، واپس نہیں آتا، اس میں نہ باڈی گارڈ ساتھ جاتا ہے، نہ سپاہی ساتھ جاتے ہیں، کوئی بھی ساتھ نہیں جاتا، خیمے لشکر سب یہیں رہ جاتے ہیں۔ تو بہلول نے کہا کہ جتنے آپ کے سفر دنیا میں ہوتے تھے میں دیکھا کرتا تھا کہ اس میں تو بڑا انتظامات ہوتا تھا، اور فوج بھیجی جاتی تھی، سپاہی بھیجے جاتے تھے، کھانے پینے کا انتظام ہوتا تھا، لشکر بھیجا جاتا تھا۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ نہیں، یہ سفر ایسا نہیں ہے، اس میں تنہا آدمی جاتا ہے، اکیلا جاتا ہے، اس میں کوئی ساتھ نہیں جاتا۔ تو بہلول نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے پاس ایک چھڑی ہے جو آپ نے مجھے بطور ہدیہ دی تھی، اور میں نے دیکھا اور بہت تلاش کیا کہ مجھے کوئی اپنے سے زیادہ بے وقوف آدمی دنیا کے اندر مل جائے۔ میں نے ہر طرف تلاش کیا، میں نے ہر جگہ تلاش کیا، لیکن مجھے اپنے سے زیادہ بے وقوف آپ کے علاوہ کوئی نہیں ملا۔ اس لیے کہ میں دیکھا کرتا تھا آپ کا ایک چھوٹا سا بھی سفر ہوتا تھا تو اس کے لیے بڑے پختہ انتظامات ہوا کرتے تھے، فوج آگے بھیجی جاتی تھی، سپاہی اور لشکر اور خیمے، یہ سب وہ سارے انتظامات ہوتے تھے۔ لیکن اب آخرت کا سفر درپیش ہے جہاں سے واپسی بھی ممکن نہیں ہے، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، لہٰذا میں نے تلاش کیا، اپنے سے زیادہ بے وقوف مجھے کوئی نہ ملا آپ کے علاوہ، لہٰذا آپ کی یہ چھڑی آپ کو واپس کرتا ہوں۔ کہ اتنے لمبے سفر کے لیے جہاں سے واپس بھی نہیں آنا، کوئی تیاری نہیں کی،
اور دنیا کے سفروں کے لیے آپ اتنا پختہ انتظام کرتے تھے۔ یہ سن کر ہارون رشید رو پڑا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ حقیقت میں عقل مندی کی باتیں تم نے ہی کہی، حکمت کی باتیں تم نے کہی، ہم تو عمر بھر تم کو بیوقوف سمجھتے رہے۔ جیسا کہ آج ایسے لوگ معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جن کے پاس 2 روپے زیادہ ہو جاتے ہیں، آج وہ دین سمجھانے والوں کو، اللہ والوں کو اور علماء کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ جو ان کو سمجھاتا ہے، آخرت کی فکر دلاتا ہے، موت کی یاد دلاتا ہے، ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ہم تو عمر بھر تم کو بیوقوف سمجھتے رہے، عقل مندی کی بات تو تم نے کہی، حکمت کی بات تو تم نے کہی، کہ ہم نے اپنی ساری عمر زندگی ہم نے ضائع کر دیا، آخرت کے سفر کے لیے کوئی تیاری نہ کی۔ تو در حقیقت حضرت بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی تھی وہ حدیث ہی کی بات تھی، کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کہی تھی۔ جو بات انہوں نے بادشاہ سلامت کو کہی وہ حقیقت میں حدیث ہی کی بات تھی۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو کر لے اور آخرت کے لیے تیاری کر لے، بعد مرنے کی تیاری کر لے۔ آج کی دنیا میں تو عقل مند آدمی اس کو سمجھا جاتا ہے جو پیسے کمانا خوب جانتا ہو، مال بٹورنا اچھی طرح سے جانتا ہو، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، فراڈ کر کے مال بٹورنا اچھی طرح جانتا ہو، پیسے سے پیسہ کمانا اچھی طرح جانتا ہو۔ آج کی دنیا میں عقل مند اسے کہا جاتا ہے، لیکن اس حدیث پاک کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے، نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلے، نفس کی مرضی کے پیچھے نہ چلے، بلکہ نفس کو اپنی مرضی کے اندر لے لے اور آخرت کی تیاری کر لے۔ حقیقت میں جو بات ہارون رشید کو بہلول نے کہی تھی، اگر دیکھا جائے تو آج ہمارے ہر ایک کے اوپر یہ بات صادق آ رہی ہے، اس لیے کہ دنیا میں رہنے کے لیے ہم سب کو ہمارے دل اور دماغ کے اندر یہ فکر بیٹھی ہوئی ہے کہ مکان کہاں بناؤں، کس طرح بناؤں، کیسی گاڑی لوں، کیسے بنگلے بناؤں، کیسی کوٹھیاں بناؤں، اور کیا کیا راحت کی چیزیں، آرام کی چیزیں اس میں جمع کروں، اس کو سجاؤں، بناؤں، آراستہ کروں۔ ہمارے دل اور دماغ کے اندر یہ فکر مسلط ہے۔ کہیں سفر میں جاتے ہیں، چھوٹا سفر ہوتا ہے تو پہلے سے ہی اس کو اطلاع کر دی جاتی ہے جہاں جانا ہوتا ہے، ہوٹل کی بکنگ ہو جاتی ہے، پہلے سے سیٹ طے ہو جاتی ہے۔ اور سفر کتنا ہے؟ تھوڑا سا سفر ہے، 2-3 دن کا سفر ہے، لیکن جو سفر ایسا سفر ہے ہمیشہ کا سفر کہ جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے، کہ جو زندگی ایسی زندگی ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہمارے پاس کہ وہاں مکان کیسے بناؤں، وہاں کیسے اپنے مکانات کو بکنگ کراؤں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو ماں بعد کے لیے، آخرت کے لیے، بعد مرنے کی تیاری کر لے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو چاہے وہ دنیا کا جتنا بڑا مالدار بن جائے، سرمایہ دار بن جائے، کچھ بھی بن جائے، وہ عقل مند نہیں ہے، وہ بیوقوف ہے۔ تو یہ موت کا تصور، موت کا خیال ہی انسان کو آخرت کی طرف توجہ دلاتا ہے، آخرت کی فکر دلاتا ہے۔ اگر یہ تصور میرے بھائیو ختم ہو جاتا ہے تو انسان پھر بے لگام ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے اور آخرت کی فکر میں بالکل نہیں لگتا۔ باتیں تو اور بھی بہت ساری قیمتی آپ کے سامنے آنے والی تھی، لیکن وقت ہو رہا ہے، اس لیے میں بس بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ موتو قبل ان تموتو، کہ موت سے پہلے مرو، وحاسبو قبل ان تحاسبو، دوسرا جملہ اس حدیث پاک کا، کہ حساب کے دن آنے سے پہلے اپنا حساب کر لو، کہ بعد مرنے کے بروز قیامت ہمارا حساب ہونے والا ہے، اس سے پہلے اپنا حساب کر لو کہ ہر عمل ہمارا وہاں ہوگا، قیامت میں ہمارے سامنے ہوگا، کھلی کتاب کی طرح ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو اچھے کام ہم آج کر رہے ہیں یا کریں گے وہ بھی ہم دیکھ لیں گے، جو برے کام کر رہے ہیں یا کریں گے آگے وہ بھی ہم دیکھ لیں گے۔ تو وہ حساب تو وہاں ہونے والا ہے۔ ایک حساب ہم نے اپنا لگانا چاہیے، اپنا محاسبہ رات کو کرنا چاہیے کہ آج جو میں نے دن گزارا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کر دی، میں نے گناہ کر دیا، میں نے اللہ کے فرائض میں، اسلام کے فرائض میں، واجبات میں، سنتوں میں کہیں میں نے کوتاہی تو نہیں کرتی، غلطی تو نہیں کر دی، حقوق اللہ میں کہیں میں نے کوتاہی تو نہیں کر دی، حقوق العباد میں نے کہیں کوتاہی تو نہیں کر دی۔ اس کا حساب لگایا کریں۔ یہ 2 چیزیں ہیں کہ موت سے پہلے موت کا خیال اور تصور، اور حساب سے پہلے اپنی زندگی کا محاسبہ اور جائزہ۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہے کہ انسان کو یہ موت کی طرف توجہ دلاتی ہے، آخرت کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت اچھا نسخہ لکھا ہے کتاب کے اندر کہ اگر آدمی اس کے اوپر عمل کر لے تو اس کے نفس کی اصلاح ہو جائے گی۔ کہ سب سے پہلے کیا کر لے، وہ اپنے نفس سے معاہدہ کر لے
کہ میں آج کوئی گناہ نہیں کروں گا، پھر اس کے لیے اللہ سے دعا کر لے۔ پھر جب کوئی کام کاروبار کرے، تجارت کرے، ملازمت کرے، دکان میں بیٹھے، تو وہاں سوچے کہ جو تو نے نفس سے مخاطب ہو کے صبح ایگریمنٹ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، اس کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی ہے، میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں، اب کسی کی حقوق کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی، کسی کا حق تو نہیں مارا جا رہا ہے۔ پھر رات کو محاسبہ لے لے اپنے نفس سے کہ تم نے جو وعدہ کیا تھا صبح اس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، نہیں ہے تو پھر اپنے نفس کے اوپر سزا بھی جاری کرے اور توبہ بھی کرے، استغفار بھی کرے، ندامت کے آنسو بہائے۔ یہ ندامت کے آنسو انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، اعلی درجات تک پہنچا دیتے ہیں۔ بس وقت ہو رہا ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ یہ تہجد میں اٹھا کرتے تھے، بڑا شوق تھا تہجد میں اٹھنے کا۔ ایک دن کیا ہوا کہ آنکھ لگ گئی، آنکھ نہیں کھلی، ناغہ ہو گیا تہجد کا۔ تو اس دن پھر وہ اگلے دن بہت روئے، بہت استغفار کیا اللہ سے، بہت روئے۔ تو اگلے دن صبح کو ایک آدمی آتا ہے، تہجد میں اٹھا دیتا ہے، بیدار ہو کر دیکھتے ہیں تو اجنبی معلوم ہوتا ہے، اس سے پتہ کرتے ہیں کہ تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں ابلیس ہوں، شیطان ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تجھے کیا غرض ہے اس سے؟ تو شیطان ہے، ابلیس سے تجھے کیا غرض ہے؟ تو روکنے والا ہے، تجھے کیا غرض ہے؟ تو شیطان نے کہا بات تو ایسی ہے، لیکن کل جو آپ روئے اور دھوئے، اللہ سے استغفار کیا نا آپ نے، اللہ سے استغفار کیا، ندامت کے آنسو بہائے، اس کے نتیجے میں آپ کا درجہ اتنا بلند ہو گیا کہ اتنا بلند درجہ آپ کا تہجد پڑھنے سے بھی نہ ہوتا۔ تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ اٹھ جائیں اور تہجد پڑھ لیجئے، اس لیے میں آپ کو اٹھانے آیا ہوں۔ تو آدمی سے اگر غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، گناہ ہو جائے، ندامت کے آنسو بہا لے، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن ایک سچا جذبہ، طلب اور جستجو حق کی ہمارے اندر ہونی چاہیے، نہیں تو میرے بھائیو زندگی یوں ہی گزر جائے گی، ایک ایک دن کر کے زندگی یوں ہی گزر جائے گی۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیجیے۔